اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے، سو ذکر تو منافقین کا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ ہدایت سب کے لیے ہے۔ ان کی بری عادت کا ذکر ہوا، مسلمان اس سے سبق حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ منافقین کا اللہ جو مال قبول نہیں کر رہے، وہ اس بنیاد پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں ہی نہیں، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ لہذا جب مسلمان نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال دینا، صدقات دینا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کافر اگر صدقہ کرے اللہ کے نام پر تو آخرت کے حوالے سے کوئی اس کو اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اللہ کو نہ ماننے والا مشرک ہے یا اور کوئی ہے جو کہ ایمان میں داخل نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس مال کو قبول نہیں کرتے۔ اور دنیا میں یہ جو کافر مال خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سو ظاہر کے اعتبار سے تو یہ نیکی ہے کہ بھئی کسی کے کام آ گئے، کسی کو مال دے دیا، کسی کو صدقہ دے دیا، یعنی کہ کسی کے ساتھ اچھائی کر دی، تو دنیا کے اعتبار سے یہ نیکی ہے۔ لیکن کافر کا آخر میں تو کوئی حصہ نہیں ہے، اور کفر کی بنیاد پر آخرت کے حوالے سے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لہذا آخرت کے اعتبار سے اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو قبول ہی نہیں فرماتے کہ جو مال خرچ کرنے والا اللہ کو نہ مان رہا ہو۔ جیسا کہ واقعہ آتا ہے، غالباً حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک کافر کا بھی انتقال ہونے لگا اور ایک مسلمان کا بھی انتقال ہونے لگا۔ اب جب کافر کا انتقال قریب ہوا تو اس کا یہ دل چاہا کہ مجھے مچھلی کے کباب مل جائیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک دریا تھا یا اس کا کوئی حوض تھا بڑا،
جس میں کہ مچھلیاں دستیاب نہیں تھیں، لیکن اس نے تمنا کی، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کے تالاب میں مچھلیاں چھوڑ دی جائیں۔ چنانچہ مچھلیاں چھوڑ دی گئیں اور اس کافر کی تمنا یوں پوری ہوئی کہ مچھلیوں کا شکار ہوا اور مرنے سے پہلے اس نے مچھلی کے کباب کھائے اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر ایک مسلمان کا انتقال ہونے لگا، مرنے سے پہلے اس نے تمنا کی کہ مجھے زیتون کا تیل مل جائے، وہ میں پی لوں۔ اب زیتون کا تیل اس کے گھر میں موجود ہے، اس کی الماری میں رکھا ہوا ہے، مرنے سے پہلے ارادہ کر رہا ہے، لیکن فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کا یہ جو تیل زیتون کا ہے گرا کر ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ زیتون کا تیل ضائع ہو گیا۔ اب مسلمان جو تھا وہ آس لیتے ہوئے اور صبر اور برداشت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالی، آپ کا جو کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ کا ہر کام حکمت سے لبریز ہے۔ آپ اپنی حکمت کو ہم پر ظاہر فرما دیجئے کہ ایک کافر دنیا سے جا رہا تھا تو جانے سے پہلے اس نے کباب کھانے کا ارادہ کیا، اس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی، اور پھر بھی آپ نے وہاں پر انتظام کر دیا اور وہ اپنی جو تمنا تھی پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اگر مسلمان کا حال دیکھا جائے، وہاں پر چیز موجود بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جناب والا صبر اور برداشت اور ترستے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو کافر تھا، اس کافر کی نیکی تھی ہمارے اوپر، اس نے اچھا کام دنیا کے اعتبار سے کیا تھا، اور کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا اس نے جو دنیا میں نیکی کی تھی ہم نے نیکی کا بدلہ چکا دیا، نیکی کا بدلہ چکا دیا۔ یہاں معاملہ ہمارا اور اس کا برابر ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ بات مسلمان کی ہے، یہ مسلمان ہمارا بندہ ہے، فرما بردار ہے، تابع دار ہے۔ آخرت میں اس مسلمان کے لیے ہم نے ایک عظیم درجہ رکھا ہوا تھا، اور وہ درجہ اس کے حق میں لکھا ہوا تھا، اس کو دینا تھا، لیکن یہ مسلمان اپنے اعمال کے اعتبار سے کمزور تھا، اعمال کے کمزوری کی بنیاد پر اس درجے پر یہ فائز نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم نے دنیا میں اس کے اوپر مشقت کو ڈالا، تکلیف کو ڈالا، اس نے صبر کیا، اور ہمارا قانون ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں، لہذا صبر کی بنیاد پر یہ اس درجے کا مستحق ٹھہر گیا۔ صبر کیا، صبر کرنے کی بنیاد پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ روایت میں آتا ہے جنہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، طاعات پر صبر کیا تھا، معاصی پر صبر کیا تھا، مشقتوں پر صبر کیا تھا، کل قیامت کے دن میدان حشر میں آواز لگائی جائے گی، صبر کرنے والے کہاں ہیں لوگ؟ لہذا صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں پر بقیہ لوگ کہیں گے کہ ہائے، صبر کرنے والوں کو اتنا کچھ ملا، کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم دنیا میں صبر کرتے تو آج ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہاں پر یہ ارشاد فرما دی کہ ان لوگوں کا مال قابل قبول نہیں ہے، لہذا اصول یہ ہے کہ جناب کوئی بھی کافر ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، اللہ اس کے مال کو قبول نہیں فرماتے۔ اور یہ منافقین کسے کہا جاتا ہے کہ جناب والا ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان قرار دے اور اندر سے یہ مسلمان نہ ہو، لہذا اس بنیاد پر اللہ فرما رہے کہ ان کا مال قابل قبول نہیں ہے۔ علامت کیا ہے ان کے مسلمان نہ ہونے کی، ان کے منافق ہونے کی علامت کیا ہے؟ ارے نماز یہ لوگ نہیں پڑھتے، نماز یہ نہیں پڑھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے،
مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑتا، مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ ہمارے اور ان کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز ہی کا ہے، اور نماز انسان کی زندگی میں ایسا ہے جیسا کہ انسان کا جو وجود نیچے کا ہے اس کے اوپر سے اگر سر کو ہٹا دیا جائے تو وہ بالکل کسی قابل اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے اگر مسلمان کی زندگی سے نماز کو نکال دیا جائے تو بھلا وہ مسلمان کیسا ہے؟ تو مسلمان نماز ترک نہیں کرتا، عمل ان کا کیا ہے؟ لا یاتون الصلاۃ۔ علامت کیا ہے ان کی؟ نفاق کی، یعنی کہ کفر کی، کہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات، اگر نماز پڑھنے پر بھی آتے ہیں تو دل لگی سے نہیں پڑھتے، دل لگی سے نہیں پڑھتے، سستی سے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی علامت اللہ عز و جل نے بیان فرمائی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ سستی، لاپرواہی مسلمان اپنی عبادت میں نہیں کرتا، حتی الامکان اپنے آپ کو لگاتا ہے، سستی کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ سستی کرنا عبادت میں یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سستی بہت زیادہ نظر آتی ہے، ایک سستی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ نماز سے اعراض، اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو سستی کے اعتبار سے بوجھ سمجھتے ہوئے، بے جی کے ساتھ، بے جی کے ساتھ، یعنی کہ طبیعت نہیں ہو رہی، پھر بھی جناب والا نماز کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تراویح میں یہ عمل دیکھا جاتا ہے، تراویح میں کہ جناب والا امام نماز پڑھا رہا ہے، کئی لوگ افراد آ کے کہتے ہیں کہ کچھ طبقہ ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب والا یہاں پر نماز قیام کا شروع ہے، قیام جو ہے نماز کا شروع ہے، یہاں پر تلاوت شروع ہے اور وہ باتوں میں مگن ہے، گفتگو کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اور جو ہی دیکھتے ہیں کہ امام نماز میں جانے کے لیے ہو رہا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور نیت باندھ کر امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لاپرواہی ہے، یہ سستی ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ علامت کس کی بیان کی ہے قرآن نے؟ بے جی کے ساتھ نماز پڑھنا، دل لگی کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ مسلمان تو شروع سے شریک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام کا انتظار ہو، کہ جہاں امام کے متعلق شد بدھ ہو کہ اب یہ رکوع میں جانے والا ہے فوراً امام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ تو منافقوں کا کام ہے، مسلمان یہ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کسالہ، صورتحال یہ کہ سستی ہے، لاپرواہی ہے، بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک کام ان کا یہ ہے وَلَا يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں صحیح خرچ کرنے والا یہ مسلمان ہے، منافق خرچ نہیں کرتا۔ اگر منافق خرچ کرنے پر آتا ہے تو ناپسندیدگی کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے پر آ رہا ہے، بڑا بوجھ ہے دل پر، جب تک کہ زکوٰۃ 1000 میں تھی آسانی سے دیتا تھا، اللہ نے اب لکھ پتی بنا دیا تو زکوٰۃ بڑھتی چلی گئی، کروڑ پتی بن گیا تو جناب والا زکوٰۃ بڑھتی چلی گئی، تو اب یہ عمل اس کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے، بھاری پڑ رہا ہے۔ بھلا یہ لاکھوں میں زکوٰۃ، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اتنا پیسہ کیسے نکال دوں؟ ارے یہ تو جزیہ ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ یہ کام منافقین کرتے تھے، یہ کام منافقین کرتے تھے۔ مسلمان تو اللہ کے راستے میں دینے میں خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے۔ ہمارا ہے ہی کیا میرا عزیزو، ہمارا ہے ہی کیا؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا فضل ذرا دیکھ لیا جائے، فضل در فضل، فضل در فضل۔ پہلے خالی ہاتھ کو بھرا، بھرنے کے بعد کہا یہ مال تم لے لو اور استعمال کر لو، اور اس کے بعد ترغیب دے دی اس میں سے کچھ ہمارے راستے میں نکال دو، اور نکالنے کے بعد آدمی کو اس پر الٹا اجر بھی دے دیا، اجر بھی دے رہا ہے اللہ۔ حالانکہ مال تو اللہ کا ہے،
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے آسمان و زمین کی ساری میراث کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ پھر بھی کہتا ہے کچھ نکال دو، اور نکالنے کے بعد مجھے کہ اپنا مال ہمارے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے تم یہ نکالو، میرا مال ہی ہے، تم نکالو گے تمہیں اجر دے دوں گا۔ یہ اللہ کا فیضان نہیں ہے، اللہ کا رحم نہیں ہے؟ اپنے مال کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے آگے کسی فقیر کو دے دو، مجھ سے اجر اور ثواب کو پالو۔ تو مسلمان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے دیا، آج میں 2 پیسے نکالوں گا، اللہ اس کا بدلہ مجھے عطا کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تم اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا اہتمام کرو، اللہ اس کو بڑھائے گا، اللہ اس کو بڑھائے گا۔ سود کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ صدقات بڑھتے ہیں، اور عادات دیکھنے میں یہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو ضرور لوٹاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، یاد رکھو کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، مال تمہارا بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے نا کہ جناب والا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خادمہ آئی، ایک تھال لے کر آئی، ایک تھال لے کر آئی جس میں کھانا تھا، روٹیاں تھیں۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے اس تھال کو دیکھا، روٹیاں دیکھیں تو خادمہ سے کہا یہ تھال واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں آیا ہے، یہ تھال واپس لے جاؤ، میرے لیے نہیں آیا ہے۔ خادمہ واپس لے گئی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، تھال آیا، پھر جناب والا رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے دیکھا تھال کی طرف، روٹیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تھال واپس لے جاؤ، میرے لیے نہیں آیا۔ پھر 6 بارہ یہی عمل ہوا، خادمہ لے کر آئی، پھر رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے اس کو واپس کیا تو خادمہ پریشان ہو گئی کہ آپ یہ کیا عمل اختیار کر رہی ہیں، کوئی آپ کو بار بار آ کر دے کر جاتا ہے، آپ واپس کروا دیتی ہیں، آپ واپس کروا دیتی ہیں۔ فرمانے لگیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گے، میں نے اللہ کے راستے میں 1 روٹی صدقہ کی تھی، مجھے امید ہے میرا رب مجھے 10 لوٹائے گا۔ یہ جو آنے والا تھال ہے اس میں 10 روٹیاں نہیں ہیں، 9 روٹیاں ہیں، مجھے یقین ہے کہ رب مجھے 10 ہی دے گا، لہذا میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے نہیں آیا، کسی اور کے لیے آیا ہے۔ خادمہ پاؤں میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ ارے 10 ہی روٹیاں آتی تھیں، ہر مرتبہ 1 روٹی میں نکال لیا کرتی، اپنی بھوک کے حوالے سے 1 روٹی میں نکال لیا کرتی تھی، اللہ آپ کو 10 ہی بھیج رہا ہے۔ ایک روٹی اللہ کے راستے میں صدقہ کی، 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تو اللہ تعالی من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تم 1 نیکی کرو، تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، یقین کرو، عزم کرو، اللہ اس کو واپس لوٹائے گا، واپس لوٹائے گا۔ اور کیا طریقے اللہ کے لوٹانے کے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 کی جگہ 10 کا نوٹ تمہیں کوئی آ کر دے جائے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر جب آتے ہیں ایسے اسباب اور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ آ کہاں سے گیا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے لوٹا دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ مال آ کہاں سے گیا، یہ اللہ نے لوٹایا، یہ اللہ نے لوٹایا ہے۔ اس پر ایک واقعہ میرا عزیز و خادم کا بھی آتا ہے۔ خادم کہ جناب ایک آقا نے اپنے خادم کو کہا یہ 4 درہم لے لے اور لے جا کر بازار سے کچھ سامان لے کر آ جا، بازار سے کچھ سامان لے کر آ جا، پھل وغیرہ لے کر آ جا۔ اور آقا موج مستیوں میں لگا ہوا تھا۔ اب یہ غلام 4 درہم لے کر نکلا
اب راستے میں کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ گیا، وہاں پر کسی فقیر نے آ کر ندا لگائی تو صاحب مجلس جو صاحب نسبت تھے انہوں نے آواز لگائی کہ بھئی اس فقیر کی حاجت کو کوئی پورا کرے گا، اور یہ اتنا اتنا مانگ رہا ہے، غالباً 3-4 دراہم مانگ رہا ہے، جو اس کو دے دے گا میری طرف سے اس کے لیے 4 دعائیں ہیں، میری طرف سے اس کے لیے 4 دعائیں ہیں۔ چنانچہ جو خادم آقا کا پیسہ لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ حضرت بالکل 4 دعائیں لینے کے لیے تیار ہوں، 4 درہم ہے، میں یہ 4 درہم فقیر کو دے دیتا ہوں، آپ مجھے 4 دعائیں دے دیں۔ چنانچہ وہ 4 درہم ان بزرگ کے کہنے پر فقیر کو دے دیے اور کہا کہ اب جناب والا آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کون سی دعا پہلی چاہتے ہو، پہلی دعا کون سی چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ سب سے پہلی دعا تو یہ ہے، یہ 4 درہم آقا کے تھے، اللہ اس کو واپس لوٹا دے، آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کر۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ باری تعالیٰ اس نے آپ کے راستے میں یہ دیا ہے، ایک فقیر کی مدد کی ہے، آپ اس کے مال کو واپس لوٹا دیجئے تاکہ یہ اپنے آقا کو جا کر منہ دکھا دے۔ قبول ہو گئی دعا۔ کہا کہ دوسری دعا کون سی کروانی ہے؟ کہا کہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی۔ کہا کہ تیسری دعا کون سی کروں؟ کہنے لگا کہ میرا آقا جو ہے اللہ کو راضی نہیں کرتا، موج مستی کی زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے آقا کو ہدایت مل جائے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی۔ چوتھی دعا کون سی کروانی ہے؟ کہا کہ میرے آقا کی اللہ مغفرت کر دے، میرے آقا کی اللہ مغفرت کر دے۔ چنانچہ ہاتھ اٹھائے اور مغفرت کی دعا کر دی۔ اب یہ خادم خالی ہاتھ واپس آیا۔ آقا نے کہا کہ کیا لے کر آئے؟ کہا کہ کچھ لے کر نہیں آیا۔ کہا کہ 4 درہم کیا بنا؟ کہا کہ وہ فقیر تھا، وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ تو فقیر کو دینے کے بعد تجھے کیا ملا؟ کہنے 4 دعائیں ملی ہیں۔ کہا کہ کون سی 4 دعائیں تو نے ان سے کروائی ہیں اللہ کے نیک بندے سے؟ کہا کہ پہلی دعا یہ کروائی، باری تعالیٰ یہ 4 درہم میں نے اپنے آقا کے اٹھا کر آپ کے راستے میں دے دیے، یہ مجھے واپس مل جائیں تاکہ میں آقا کے 4 درہم تو لوٹا دوں۔ آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4 درہم تو نے دیے، 4000 اشرفیاں میری طرف سے تیرے حق میں نظر ہیں۔ کہا کہ دوسری دعا کون سی کروائی تھی؟ کہا کہ دوسری دعا یہ کروائی کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد سے تو آزاد ہے، تو میرا غلام تھا، میں نے آج کے بعد سے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا کہ تیسری دعا کون سی کروائی؟ کہنے لگا کہ میں نے یہ کروائی، میرا آقا موج و مستیاں شراب اور کباب کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد سے عہد کرتا ہوں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہا کہ چوتھی دعا کون سی ہے؟ کہا کہ چوتھی دعا یہ ہے، باری تعالیٰ میرے آقا کی مغفرت فرما دے۔ کہنے لگا کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، جو 3 کام میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے۔ اور جب جناب والا اپنے غلام کو یہ کہہ کر فارغ ہو کر رات کو جب بستر میں جاتا ہے اور نیند کی آغوش میں جاتا ہے تو ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے، اے میرے بندے جو کام تیرے بس میں تھے تو نے کر لیے، اور اب جو کام میرے بس میں میں نہ کروں گا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو 4 درہم دیے، اللہ نے کیسے واپس لوٹا دیے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ لہذا مسلمان صدقہ دل لگی کے ساتھ کرتا ہے، اور منافق جب صدقہ کرنے پر آتا ہے تو دل لگی کے ساتھ نہیں کرتا، وہ اس کو ٹیکس سمجھتا ہے، جزیہ سمجھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ثعلبہ تھا۔ ثعلبہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حق میں مال کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا مزاج کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میری عادت کیا ہے؟
اگر میں یہ چاہوں کہ جناب والا مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، لیکن مال مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حق میں مال کی دعا فرما دیجئے، اور جناب والا جب مال آئے گا تو مال کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ چنانچہ جیسے ہی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور مال کی فراوانی شروع ہو گئی، مال کی فراوانی شروع ہو گئی۔ اب اتنی فراوانی شروع ہوئی کہ مال میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اب مدینہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا تھا، صرف ظہر اور عصر پڑھتا تھا۔ پھر مال میں اضافہ ہوا، مدینہ سے تھوڑا اور دور چلا گیا تو اب جناب والا ظہر اور عصر بھی ختم ہو گئی، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا تھا۔ پھر اور مال بڑھا، یہاں تک کہ جناب والا مدینہ کے اطراف میں بالکل جا کر اللہ نے اس کو بکریاں دی تھیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر وہاں جا کر ان کی حفاظت کرتا، یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا، مسجد نبوی میں جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مال مل گیا ہے، اتنا مال ہو گیا اس کے پاس، اب مدینہ کی آبادی میں اس کا مال جو ہے جناب والا پورا نہیں ہو پا رہا، لہذا مدینہ کے اطراف میں جا کر وہ اپنے مویشی اور جو جناب والا بکریاں ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو پال رہا ہے۔ اور خلاصہ کیا ہے؟ نہ اب نماز کا ہے نہ جمعہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ۔ مال جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں جو بس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تعجب ہے تجھے اب نماز کی فرصت نہیں ہے، تعجب ہے تجھے اب نماز کی فرصت نہیں ہے۔ جب تک کہ مال تھا تو جناب والا خوب نماز، مال نہیں تھا نماز اللہ کی عبادت، جو ہی مال مل گیا تو اب تعجب ہے کہ اس کو نماز کی فرصت نہیں ملتی۔ یہی حال ثعلبہ کا تھا، اللہ کے نبی اس پہ تعجب کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، اے ثعلبہ تیرے اوپر افسوس ہے، افسوس۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ثعلبہ تجھ پر بڑا افسوس ہے۔ اب جب یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ کی طرف سے آیتیں بھی نازل ہونا شروع ہو گئیں تو جناب والا ثعلبہ کے جو متعلقین تھے وہ بھاگے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور ثعلبہ کے پاس، اور کہا کہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق یہ بات کہی ہے، تیرے اوپر بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے اور آیتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ چنانچہ بھاگے بھاگے آیا۔ اور اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تھی کہ ثعلبہ کے پاس مال بہت ہے تو صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ چنانچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئے، اور ایک سلیمی ایک آدمی تھے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ چنانچہ صحابہ گئے، ثعلبہ کو پیغام اللہ کے نبی کا دکھایا، اس نے پیغام دیکھ کے کہا ارے بھائی یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، یہ تو جزیہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ تم سلیمی کے پاس بھی جا رہے ہو، وہاں سے ذرا فارغ ہو کر آ جاؤ تو پھر جناب والا میں تمہارے حق میں کوئی بات سوچ لوں گا۔ چنانچہ صحابہ سلیمی کے پاس گئے۔ اب سلیمی کو یہ پیغام ملا تو اس نے جناب والا عمدہ سے جو عمدہ مال تھا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحابہ نے کہا بھی کہ بھئی اتنا عمدہ مال نہیں چاہیے، کہنے لگا کہ کیوں نہیں چاہیے، اللہ کے راستے میں عمدہ مال دوں گا نا۔ اب جب دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے تو اس نے پھر جناب والا پرچی میں غور و فکر کیا اور کہا کہ ابھی آپ لوگ چلے جائیں، میں بعد میں دیکھوں گا۔ اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر افسوس کا اظہار کیا تو اب جناب والا ثعلبہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہا، اب یہ بھاگے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنا یا رسول اللہ میرا مال قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اب تیرا مال قابل قبول نہیں ہے، مجھے تیرے مال کے قبول کرنے سے روک دیا گیا۔ بہت منت سماجت کرنے لگا، آپ نے مال قبول نہیں کیا، اپنے اوپر خاک ڈالنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا عمل ہے، یہ تیرا عمل ہے،
تو یاد ہے تیرے پاس مال نہیں تھا اور مال کی تو مجھ سے دعائیں کروا رہا تھا، اب تیرے لیے دعا کر دی تو تیرا یہ عالم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تو تاوان اور ٹیکس سمجھتا ہے، اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے تو خاک ڈال، تیرا مال قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر آپ کے پاس وہ مال لے کر آیا ثعلبہ، آپ نے فرمایا جب نبی نے قبول نہیں کیا تو نبی کا ساتھی ابو بکر کیسے قبول کر لے گا، واپس لے جا اپنا مال۔ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، پھر یہ مال لے کر آیا، آپ نے فرمایا میرے دو ساتھیوں نے تیرا مال قبول نہیں کیا، عمر بھی تیرا مال قبول نہیں کرے گا، واپس کر دیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، پھر مال لے کر آیا، حضرت عثمان نے بھی مال کو رد کر دیا اور یوں ہی مال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ یہ مال کی محبت، تو مسلمان جب مال نکالتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، باری تعالیٰ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے، آپ ہی کا تو انعام ہے، ہمارا کیا، ہمارے پاس کیا تھا، آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی نے دیا ہے، آپ ہی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اس کو شرف قبولیت عطا کریں۔ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اور مسلمان کا یہ کام ہے۔ مسلمان جب مال نکالنے پر آئے تو مال خوش دلی کے ساتھ نکالے، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تھوڑا خوش دلی کے ساتھ نکالے، اللہ نے زیادہ دیا ہے زیادہ خوش دلی کے ساتھ نکالے۔ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے اور زیادہ کے اعتبار سے، سمجھیں بات؟ ان اللہ غنی انتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ ارے اللہ صرف دیکھتا ہے میرا بندہ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا، تھوڑا مال دیا تھوڑا نکال رہا ہے، زیادہ مال دیا زیادہ نکال رہا ہے، اللہ ہر مال کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو جناب والا منافقین آواز لگاتے تھے جہاں کہیں صحابہ، جب جیسے اللہ نے حکم دیا نا اللہ کے راستے میں مال نکالو، صحابہ غریب بھی تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم، صبح سے شام تک مزدوری کرنے کے بعد 2.25 سیر گندم لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ 2 کلو 1.5 کلو میرا گندم ہے، قبول کر لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ منافقین کہنے لگے ارے دیکھو ذرا، ارے 2 کلو کو بھی اللہ کو کوئی ضرورت ہے، 2 کلو کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ مذاق اڑانا شروع کر دیا مسلمانوں کا۔ اور اگر جناب والا کسی مسلمان نے اس سے بڑھ کر زیادہ مال نکالا تو کہتے ہیں کہ ارے اللہ تو غنی ہے، اس کے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تمسخر، ان کے ساتھ مذاق۔ لیکن مسلمان اللہ کے راستے میں جب مال نکالتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی تھوڑا بہت بھی اللہ کے راستے میں نکالو گے، اللہ جاننے والا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے۔ تم 1 روپیہ بھی نکالو گے اللہ اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، تم 10 روپے بھی نکالو گے اللہ اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کسی کے مال سے جناب والا تعجب میں مت پڑو، کسی کا مال تمہارے کو جناب والا تعجب میں نہ ڈالے، ارے اتنا مال والا ہے، اتنا مال والا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان امینوں کا حال تو یہ ہے، سارا ثواب تو یہی لے گئے، سارا ثواب تو یہی لے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ عمرہ یہ کریں، حج یہ کریں، زکوٰۃ یہ نکالیں، صدقات یہ نکالیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ لیکن امت محمدیہ کا خاصہ کیا ہے؟ یہاں پر جناب والا امتی کوئی محروم نہیں ہے۔ امیر لوگ یہ نہ سمجھیں ہمارے پاس مال بہت ہے تو غریب محروم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے غریب امتیوں کو بھی محروم نہیں کیا، غریب امتیوں کو بھی محروم نہیں کیا۔ ارے غریبوں، اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اجر اور ثواب ہمیں دے دے، اپنی طاقت کے بقدر نکال دو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اعمال دے دیے، اعمال دے دیے۔ اگر یہ امیر لوگ اپنے مال کے ذریعے سے وہ اجر کما رہے ہیں، تم اپنے اعمال کے ذریعے سے اجر کما لو۔
اعمال کے ذریعے سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لو، ارے انہوں نے جتنا ثواب کمایا ہے نا، اللہ یہ ثواب تمہیں بھی دے دے گا، غریب کا بھی بھلا ہو گیا۔ ایک آدمی ہے کہ جناب والا حج اور عمرہ نہیں کر سکتا، حج اور عمرہ نہیں کر سکتا، مال نہیں ہے، کم سے کم اجر کی تو امید کرتا ہے نا اللہ سے، باری تعالیٰ اجر تو مل جائے، کم سے کم عمرے کا ثواب تو مل جائے۔ 2 رکعت نماز جناب والا اشراق کی پڑھ لو، اللہ ایک حج اور عمرے کے مانند ثواب عطا کر دے گا۔ غریب آدمی قربانی نہیں کر سکتا، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ہے، جس کو اللہ نے قبول بھی کر لیا ہو۔ یہ سارے کے سارے انعامات بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لہذا جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ تھوڑا مال ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، زیادہ مال ہو وہ بھی اللہ کے لیے رضا کے لیے خرچ کرے۔ تھوڑے اور زیادہ سے نہ گھبرائے، تھوڑے اور زیادہ سے نہ گھبرائے، دینے والی ذات تو وہی ہے نا، اسی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ آدمی دیتے وقت سامنے والے کے اعتبار سے مرعوب نہ ہو، بھئی جتنی حیثیت ہے اتنا دوں گا۔ اور روایت میں آتا ہے جب تم یہ مال صدقہ کرتے ہو نا، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ارے میں نے اپنے بندے کو اتنا ہی دیا تھا، اسی میں سے اس نے اتنا دے دیا، بڑی بات ہے۔ اور پھر فقیر کو اللہ دیتا ہے، فقیر کو اللہ دیتا ہے، لہذا یہاں پر بھی جناب والا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مال اللہ دے اللہ کی رضا کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد۔